سب سے پہلے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. میں خطبہ عرفات کا خطبہ میں سن رہا تھا. الحمدللہ اچھا خطبہ تھا. میں ڈیلیوری کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ کروڑوں اربوں مسلمان جو خطبہ سن رہے تھے وہ شاید کچھ اور بھی سننا چاہتے تھے. بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی تھیں اس خطبے میں جس کی شاید مسلمانوں کو پیاس تھی، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا. اور حجۃ الوداع میں جن جن پیغامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا، جن نصائح کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو کچھ چیزیں مسنگ تھیں. مگر عمومی طور پہ انہوں نے ارکان ایمان، ارکان اسلام، ارکان احسان کے اوپر انہوں نے بات کی. پوری بانی دنیا صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اب ظاہر ہے آپ نے کر ہی دیا ہے، تو اب مطلب اس کو بیان نہ کرنا بھی میرے خیال سے زیادتی ہے. میرے دل و دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی تھی، مگر میں نے کہا مطلب ٹھیک ہے ہم مثبت رپورٹنگ کر لیتے ہیں، پازیٹیو رپورٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات وہاں چلی جاتی ہے. یہ آپ کو جو خطبہ حج کے اندر جن چیزوں میں کمی نظر آئی ذرا ان کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. میں خود بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ دلوں کو بھی کان بنا کر ہم سن رہے تھے بیٹھ کر کہ اس عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ، جہاں اس وقت عرفات کے میدان میں لاکھوں مسلمان موجود ہیں پوری دنیا سے، یہاں کے خطیب صاحب ان مظلوم مسلمانوں کا خطبہ حج میں ذکر کریں گے، نہ صرف ان کے لیے دعا کریں گے. ہم تو یہ تمنا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا ذکر ہوگا اور ان کے بارے میں کوئی مدد کی اپیل ہوگی، مسلم حکمرانوں کو کوئی غیرت دلائی جائے گی کہ اس وقت غزہ کے اندر جو مسلمان کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، مسلمان عورتیں ان کی عصمت دریاں کی جا رہی ہیں، ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا گیا ہے، وہاں کے بچوں سے بچیوں سے زندگی جینے کا حق چھین لیا گیا ہے، وہاں کے ہسپتالوں پر، وہاں کے اسکولوں پر، وہاں کے گھروں پر ایسی بمبارمنٹ کی گئی ہے کہ جو تاریخ کی وحشیانہ ترین بدترین بمبارمنٹ ہے. ہم دل و دماغ میں یہ گمان کر رہے تھے کہ خطبہ حج سے یہ تمام چیزیں ضرور بیان کی جائیں گی، مختصر الفاظ میں صحیح لیکن کی جائیں گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اس حوالے سے مجبوری ہو. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو میرے جذبات تھے، میں نے بیان کیے، میں بڑے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں ممکن ہوا. میں بس ابھی خطبہ میں نے ختم کیا، اپنا سنا، پھر آپ نے کہا جی آپ جوائن کر لیں. میں نے جوائن کیا جی آپ کو، اور پھر آپ نے سوال ہی مجھ سے جو نا وہ خطبے سے ہی آپ نے شروع کیا. تو میں جو ہوں وہ زبردستی کے لیے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ اپنے الفاظوں کو ڈیکوریٹ کر کے جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں کیونکہ حقائق جو ایسی ہیں کہ شاید اس اسلام کے جو ایک مرکز ہے، ہم سعودی عرب کو اسلام کا کوئی دارالخلافہ تو نہیں سمجھتے، مگر ہے تو وہ مرکز. اور آج یہ مرکز ہے کہ جہاں پہ ساری امت جو ہے وہ حج کے لیے آئی ہوئی ہے، اور جو حج کرنے نہیں آئی ہوئی وہ تکبیرات پڑھ رہی ہے، تلبیہ پڑھ رہی ہے، اور اگلے سالوں میں حج پہ آنے کا عزم رکھتی ہے. اور ہم مسلمان پاکستان میں، حتیٰ کہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، ہماری مسجد میں بھی لائیو خطبہ سنا جا رہا تھا. سب لوگ اسکرین پہ خطبہ سن رہے تھے، اور ہر شخص اس بات کے انتظار میں تھا کہ کل ہی امریکہ نے اناؤنس کیا کہ جو جنگ بندی ہے اس کو وہ ویٹو کرتا ہے. جنگ بندی اب نہیں ہوگی. اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ مزید بمباری کرے، اپنے دفاع میں جتنی بھی اس نے بروٹیلٹی کرنی ہے وہ ہر قسم کی بروٹیلٹی کر سکتا ہے، اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. کھانا وہاں پہ پہنچ نہیں رہا، امداد وہاں پہ پہنچ نہیں رہی. میں اور آپ چترال میں، پاکستان کے کسی بھی گاؤں دیہات میں 12-13 ہزار 14 ہزار روپے کی بآسانی قربانی کر لیتے ہیں. عامر بھائی، غزہ کا کل ریٹ میں نے لیا ہے، بے چین ہو کے کہ بھائی مجھے غزہ میں قربانی ایک دمبا تو میں نے کرنا ہے. عامر بھائی $4,000 کا ایک دمبا مل رہا ہے. $4,000؟ میں آپ سے بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں کہ $4,000 کا ایک دمبا، اور پھر اس کو ذبح کرنے کا، کھال صاف کرنے کا، گوشت کاٹنے کا $500 چارج کیا جا رہا ہے. اور یہاں سے اگر میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں تو پے پال کے ذریعے اگر میں ٹرانسفر کرتا ہوں، یا کسی بھی اپنے ذرائع کے جو کہ یہاں لائیو ٹرانسمیشن میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر تقریباً 30 سے 47% کٹ لگتا ہے. اچھا،
یعنی کہ آپ کو $4000 وہاں پہ اگر آپ کو دینے ہیں تو کم از اور 500 اگر آپ نے وہاں پہ دینا ہے، تو اگر ایک دمبا وہاں پہ ذبح ہوگا اور کچھ لوگوں کو چند بوٹیاں اگر دی جائیں گی، تو آپ کو کم از کم لگ بھگ $5,600 جو ہم نے کل اسٹیمیٹ لگایا، لگ بھگ $5,600 آپ کو بھیجنا ہے۔ یعنی کہ یہ $5,600 جی کتنے ہوتے ہیں؟ لگ بھگ 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ روپے میں آپ چند بوٹی کے ٹکڑے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مل رہے ہیں۔ کھانے کا عالم یہ ہے غزہ میں، آج غزہ کا عالم یہ ہے کہ آپ ہم نے لوگ کل جو کے کلو کے اعتبار سے سبزیاں خریدتے ہیں نا عامر بھائی، جی پیاز جی خریدتے ہیں، ٹماٹر خریدتے ہیں، آج غزہ میں حال یہ ہے کہ ایک پیاز کلو کے اعتبار سے نہیں بک رہی ہے، پاؤ کے اعتبار سے بھی نہیں بک رہی ہے، ایک پیاز کے 4 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور ایک پیاز کا ایک ٹکڑا اتنا مہنگا مل رہا ہے جتنا میں اور آپ بلا مبالغہ شاید 1 سال کی پیاز خرید لیں۔ تو وہاں پہ بھوک اور پیاس کا عالم یہ، اور آپ بے دردی سے سلامتی کونسل کی اجلاس کی بات کی، میں اس میں آپ کو ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا اور اس پر چاہوں گا کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں 5 ممالک مل کر جنگ بندی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کے حق میں قرارداد پیش کرتے ہیں، لیکن ایک امریکہ بدماش جو ہے نا اس کو ویٹو کرتا ہے، اور اس ویٹو کرنے کے اس میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ یہ لوگ تو برابری کی بات کرتے ہیں، حقوق کی برابری اور رائے کی برابری اور فریڈم آف سپیچ، یہ کیا ہے؟ مطلب ایک طرف کروڑوں لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، ایک طرف ایک ملک ہے لیکن وہ طاقتور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس ڈالر ہے، وہ ویٹو کرتا ہے، آپ سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیسی برابری ہے جس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں؟ یہ کیسی انسانیت برابری ہے؟ ہے ہی نہیں ہے بھائی عامر بھائی، برابری کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو جتنے بھی مورل ویلیوز ہیں، یہ جو ڈسپلن ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے، یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ کر پاتے ہیں کہ جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں نہ خدا ہے نہ ان کا کوئی ایمان ہے، بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ ان سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ حق اور باطل میں تفریق کر سکیں؟ الحمدللہ حق اور باطل میں تفریق کرنے کی جو استعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، جنہیں اللہ کو اپنا الہ مان لیا ہے، وہ لوگ اس مورل کنڈکٹ کو تو فالو کر سکتے ہیں نا۔ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، جو خدا کو اگر مانتے بھی ہیں تو وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے مانتے ہیں، اور ہم ان سے کس قسم کی انسانیت کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کس قسم کی ہمدردی رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان سے کسی قسم کی خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا تو جو افسوس ہے، جو ہمارا جو دکھ ہے، وہ تو اپنے مسلمان حکمرانوں سے ہے۔ ہم تو ان سے کوئی توقع رکھ ہی نہیں سکتے۔ امریکہ سے اور آپ کیا توقع رکھیں گے؟ کیا توقع رکھیں آپ امریکہ سے؟ امریکہ سے تو گلہ کوئی ہے ہی نہیں، یہود و نصارہ سے گلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ 5 جن ریاستوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان سے تو ہمیں ہمارے گلہ لوگ ہے ہی کوئی نہیں۔